السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کا 8واں سبق جز نمبر 1 پڑھیں گے۔ انگور، الف نون گاف زبر انگ، گاف واو الٹا پیش گو، انگو، رے ساکن، انگور۔ امرود، الف میم زبر ام، رے واو الٹا پیش رو، امرو، دال ساکن، امرود۔ مزدور، میم زبر مز، دال واو الٹا پیش دو، مزدو، رے ساکن، مزدور۔ بندوق، بین نون زبر بن، دال واو الٹا پیش دو، بندو، قاف ساکن، بندوق۔ صندوق، صاد نون زبر سن، دال واو الٹا پیش دو، صندو، قاف ساکن، صندوق۔ یہاں پر بچے نقل میں غلطی کرتے ہیں، اس لفظ کو دیر تک غلط لکھتے رہتے ہیں، لہٰذا سواد کا شوسہ الگ ہے اور ایک نون کا شوسہ آئے گا، اس میں 2 شوسے سے لکھوائیں معلم صاحب۔ صندوق۔ اخروٹ، الف خاء زبر اخ، رے وا پیش رو، اخرو، ٹے ساکن، اخروٹ۔ افسوس، الف فا زبر اف، سین واو پیش سو، افسو، سین ساکن، افسوس۔ پرہیز، پیر زبر پر، پردیس، پردیس، پیر زبر پر، دال یا زیر دے، پردے، سین ساکن، پردیس۔ پرہیز، پیر زبر پر، ہے یا زیر ہے، پرہے، زے ساکن، پرہیز۔ اسباب، الف سین زبر اس، بے الف زبر با، بے ساکن، اسباب، الف سین زبر اس، بے الف زبر با، بے ساکن، اسباب۔ بازار، بے الف زبر با، زے الف زبر زا، بازا، رے ساکن، بازار۔ برسات، بے رے زبر بر، سین الف زبر سا، برسا، تے ساکن، برسات۔ تلوار، تے لام زبر تل، واو الف زبر وا، رے ساکن، تلوار۔ میدان، میم یا زبر مائے، دال الف زبر دا، نون ساکن، میدان۔ حیوان، ہا یا زبر ہائے، واو الف زبر وا، نون ساکن، حیوان۔ انسان، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون ساکن، انسان۔ اقرار، الف قاف زیر اق، رے الف زبر را، رے ساکن، اقرار۔ انکار، الف نون زیر ان، کاف الف زبر کا، رے ساکن، انکار۔ دیوار، دال یا زیر دی، واو الف زبر وا، رے ساکن، دیوار۔ نقصان، نون قاف پیش نق، صاد الف زبر سا، نون ساکن، نقصان۔ یہ اگرچہ اس میں 2 ہی جز تھے، لیکن پیچھے سے 3 جز میں چلا آ رہا ہے سبق، اور ابھی آگے تک 3 ہی جز میں چلے گا، تو لہٰذا اس کے بھی یہاں پر اس سبق کو 3 جزوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، تاکہ بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو اور تھوڑا تھوڑا پڑھ کر کے اس کتاب کو اچھے سے اچھا بچے ہجے رواں پڑھ سکیں۔ رواں پڑھتے ہیں۔ انگور، امرود، مزدور، بندوق، صندوق۔ اخروٹ، افسوس، پردیس، پرہیز، اسباب۔ بازار، برسات، تلوار، میدان، حیوان۔ انسان، اقرار، انکار، دیوار، نقصان۔ چھوٹی سی کتاب ہے، بچے اگر اس کو سال سے پہلے بھی پورا کر لیتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ میں کوئی اور چھوٹی کتابیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن نصاب کے تعلق سے اس کتاب کو پورے سال ہی تھوڑا تھوڑا پڑھاتے رہیں، 2 بار 3 بار پڑھا دیں، بہتر رہے گا۔ لکھنے پر زیادہ توجہ فرمائیں کہ اگر کتاب پوری ہو جائے، لکھنے کے تقاضے تو کافی دیر طلب ہوتے ہیں، تو لکھنے کے تقاضوں کو پورا کرائیں۔ نقل اچھے سے اچھے کرنے آ جائے تو ہلکا پھلکا املا کی طرف توجہ فرمائیں، گنتی حساب کی طرف توجہ فرمائیں، اچھا لکھنے پر توجہ فرمائیں، تو لہٰذا کتاب کو پورے سال ہی پڑھائیں۔ ایسا نہیں کہ بیچ میں کتاب پوری ہو جائے تو دوسری کتاب تیسری کتاب لگانے کی سوچیں، اسی کتاب کو پورے سال پڑھائیں، تھوڑا تھوڑا پڑھائیں۔ تبصرے خانے میں اپنے رائے کا اظہار فرمائیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات کہنی بھول گیا ہوں کہ آج سبق کا نمبر ہے، تو بچے اپنے آموختہ کی پورے آموختہ کی نقل دکھائیں گے، سبق نمبر 7 کو پورا لکھ کر کے دکھائیں گے، اور کل لکھنے کا نمبر ہوگا تو یہ سبق اپنے کاپی میں پورے صفحے میں لکھ کر دکھائیں گے، 2 بار لکھنا پڑے یا 3 بار لکھنا پڑے، یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ بچوں کو بھی آسانی رہے گی، اور معلم صاحبان بھی اس طرح کام بچوں کا زیادہ کرا پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔